السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ پہلے سے فقہ القلوب کی کتاب سے واقف ہیں؟ چند ایک، اور زیادہ تر نہیں ہے واقف۔ فقہ القلوب، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ علم کو، سمجھ بوجھ کو، اور قلوب قلب کی جمع ہے، تو یعنی دلوں کا علم، دل کی حالت، دل کی کیفیت، دل میں جو کچھ آتا ہے، گزرتا ہے، دل میں جو کچھ ہونا چاہیے اور دل میں جو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان سب چیزوں سے متعلق ہے یہ۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد اور ترجمہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ انسان کی وکیبلری بہت بڑھ جاتی ہے عربی زبان کی، لیکن عربی کتابیں پڑھنا مشکل لگتا ہے پھر بھی، کیونکہ ہم اس تجربے سے گزرے نہیں ہوتے۔ تو اگر تھوڑی سی بھی محنت کی جائے، غور کیا جائے، تو بہت جلد عربی زبان سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں، سن کے سیکھتے ہیں، یا جب ریڈنگ کرتے ہیں تو لفظ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ سنے ہوتے ہیں، کچھ سمجھے ہوتے ہیں، تو ان کو دے میک سینس، تو ان کو جلدی سمجھ بھی آنے لگتی ہے، اور پھر چھوٹی کتابیں اور پھر بڑی کتابیں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عربی زبان تو تمام زبانوں کی ماں ہے، اور تمام زبانوں سے زیادہ وسیع زبان ہے، اس میں بہت ڈیپتھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب کے لیے زبان کو چنا ہے، تو یہ ایک الہامی زبان ہے۔ یعنی جس طریقے سے بات عربی میں سمجھ آتی ہے دوسری زبانوں میں اس طریقے سے نہیں آتی۔ تو ہمارا ایک دینی فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید اور حدیث کے بعد عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت اور جدوجہد ضرور کریں، اور اگر ہمارے لیے ویسے مشکل ہے تو اچھی کتابوں کو کسی استاد سے عربی زبان میں پڑھ لیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو بہت جلد پھر قرآن مجید کی وہ تفاسیر جو عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں وہ خود سے بھی سمجھ آنے لگتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو دین کے معاملات میں، دین کی تعلیم میں آگے جانے کا شوق ہو۔ ٹھیک ہے۔ فقہ القلوب کے 4 بڑے بڑے والیومز ہیں، اور ان میں اس میں ہم ایک پورا والیوم پڑھ چکے ہیں جو 1000 صفحات سے زیادہ کا ہے، اور اب ہم اس کا دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں، جس کے آج ہم پیج نمبر 390 سے شروع کریں گے۔ آپ کے پاس پیجز نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، میں عربی بھی پڑھوں گی اور ترجمہ بھی کروں گی، تو آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ فقہ القلوب کا باب ہے وظیفۃ العقل البشری، انسانی عقل کی ذمہ داری، یعنی ہماری زندگی میں عقل کیا رول پلے کرتی ہے، عقل کا کیا کام ہے، عقل سے کیا مراد ہے، اور عقل کا کتنا فائدہ ہے۔ یہ چیپٹر ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، اس کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف سننے اور دیکھنے کی قوت ہی نہیں دی، بلکہ سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے۔ اس عقل کے ذریعے انسان اپنے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے فائدے کی ہے اور کیا میرے لیے نقصان کی ہے۔ اسی طرح عقل سے انسان باقی رہنے والی اور فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔
اس عقل کی وجہ سے ہی انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے، اس کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ عقل حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے، عقل کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ یعنی باقی مخلوق کے پاس ایسی عقل نہیں، مثلا ہم سب بچپن سے سائنس میں پڑھتے ہیں کہ پودے اور درخت جو ہیں یہ ایک لیونگ مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے، جاندار مخلوق جس کو کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ عقل نہیں جو انسان کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی وہ عقل نہیں جو انسان کے پاس ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، دیگر جاندار ہیں، ان سب کے پاس کسی لیول پر عقل ہے، لیکن اتنی نہیں کہ اچھے برے کا فرق کر سکیں، اپنے مطلب کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک کر لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پر فوقیت دی عقل کی بنا پر۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف عقل کافی نہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے صرف عقل کافی نہیں۔ عقل کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی محدودیت ہے۔ عقل کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ عقل بذات خود بہت سے معیار قائم نہیں کر سکتی اچھے برے کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، اور خاص طور پر عقل کی رہنمائی کے لیے وحی الہی بھیجی، وحی بھیجی فرشتے کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور تمام پیغمبروں کے پاس وحی آئی۔ اس وحی کے ذریعے عقل کی رہنمائی کی گئی، سوچنے سمجھنے والوں کو بتایا گیا کہ انسان کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے اور کیا نہیں دیتی۔ تو ہماری عقل کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے، فرشتے بھیجے۔ اب انسانی عقل کی ذمہ داری کیا ہے، کام کیا ہے؟ انسانی عقل کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے، رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، کیا پہنچایا؟ قرآن و سنت۔ تو ہم کیا کریں؟ اس کو سمجھیں، اس عقل کو استعمال کریں کس کام میں؟ اس عقل کو استعمال کریں کس کام میں؟ قرآن و سنت کو سمجھنے میں۔ اور پھر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں اور انسانی عقل کو ہدایت کے دلائل فراہم کریں، اور ایمان لانے والی یا ایمان کو واجب کرنے والی باتوں پر غور کرنے کے لیے جھنجھوڑے، اور اس کے لیے اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ وضع کریں۔ تو انسانی عقل دین کے فیصلے کو قبول کرنے یا رد کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتی، یہ یاد رہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے، کوئی بھی، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو۔ اب عقل کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور کب پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو بتایا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کس وقت پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی۔ اس معاملے میں عقل کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اگر مثلا ہم صبح، ہمیں فجر کی نماز کا ٹائم کیا بتایا گیا، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟
سورج نکلنے سے پہلے تک. اب عقل یہ کہتی ہے کہ آج کل تو سورج بہت جلدی نکل آتا ہے اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تمہاری صحت خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا تم اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے جب اٹھو جب نماز پڑھ لینا. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیوں؟ کسی کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے. اب ہم کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے، عقل کی نہیں مانیں گے. اسی طرح دین کے باقی احکامات کے بارے میں بھی ہماری عقل ہمیں اور بہت کچھ سجھاتی ہے. کبھی ہماری خواہشات، اچھا 2 چیزیں جو ہے نا وہ دین کے راستے پر اگر لگ جائیں تو بڑا ہی فائدہ، انسان بہت آگے نکل جاتا ہے. اور 2 چیزیں اگر انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو بس وہ پیچھے ہی پیچھے ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا ہے. ایک ہے دل اور دوسرا دماغ، ایک ہے عقل اور دوسرے جذبات. دل کے اندر انسان کے جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ خواہشات ہوتی ہیں. اور عقل جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتی ہے، کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، چیلنج کرتی، یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں، یہ کیسے کرنا چاہیے، وہ کیسے کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے، اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں، اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بہت کامیاب انسان بن جائیں گے، کیونکہ خواہشات انسان کو کھڈے میں گراتی ہیں، پیچھے لے جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت یوتھ کا کیا حال ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، عقل سے کم کام لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ عقل سے بڑا کام لیتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا ڈسپلن کیا ہوا ہے. اب جب عقل سے کام لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اب اتنے بجے سونا چاہیے اور اتنے بجے جاگنا چاہیے، چاہے سورج نکلے یا نہ نکلے، نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، اس پروفیشن میں جانا چاہیے کیونکہ مجھے پیسے بہت ملیں گے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ اپنی عقل کے پیچھے لگتے ہیں. تو وہاں جب انسان اپنی عقل کے اوپر قدغن رکھتا ہے اور عقل وحی الہی کی روشنی میں عقل استعمال کرتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. الٹیمیٹ فائدہ اسی میں ہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اچھا اب آپ دیکھیے، جب خواہشات انسان کے اوپر آ جاتی ہیں تو 2 بڑی خواہشات انسان کو کمزور کر دیتی ہیں ایمان میں اور بہت سے کاموں میں، دین دنیا کے نقصان میں. اس میں ایک تو ہے پیٹ کی خواہش اور ایک ہے شرمگاہ کی خواہش. یہ 2 شہوات، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بس کھانے سے ہی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس میں پھر پرواہ نہیں کرتے کس کی؟ حلال حرام کی. اور دوسری طرف شہوت ہے جنس کی، جنسی خواہشات، اور پھر وہ پرواہ نہیں کرتے حلال حرام کی. اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ 2 بزنسز جو ہیں یہ بڑے کامیاب ہیں. ایک میں طرح طرح کی زبان کے ذائقوں کی بات ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ گیا، جتنا کماتا ہے مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. یعنی گھر کا پکی ہوئی دال روٹی کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیونکہ اس میں مزہ نہیں، خواہش پوری نہیں ہوتی. تو بہت سارے بچوں کا آج کل حال یہ ہے کہ گھر کا کھانا چھوڑ کر صرف ایٹ آؤٹ یا آرڈر کرنا، اور کتنا زیادہ لیٹلی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ گھر کا کھانا پکا رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ باہر سے چیزیں آرڈر ہو رہی ہوتی ہیں. لیٹ نائٹ تک بچے جاگتے ہیں، پھر ان کو بھوک لگتی ہے، لیٹ نائٹ تک ریسٹورینٹس کھلے رہتے ہیں اور کھانے آرڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور گھروں پر گھر ڈیلیوری سروس ہو گئی ہے، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک موبائل کی ایپ پہ کلک کریں اور گھر پہ کھانا پہنچ جائے گا. کیا یہ فطرت کے مطابق ہے؟
کیا یہ لائف سٹائل فطرت کے مطابق ہے؟ کیا یہ عقل کے مطابق ہے؟ کیا یہ اللہ کی پسند کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کیا اس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، کیونکہ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں بنائی. کھانا دن کو کھانا چاہیے. دن کی روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ بہتر ہضم ہوتا ہے اور زیادہ بہتر فائدہ دیتا ہے. اچھا، دوسری طرف عورت کی خواہش، لڑکی کی خواہش. اب جب ایسے کھانے کھاتے ہیں، جب ایسی غذا کھاتے ہیں، تو پھر دوسری چیز کون سی بہت زیادہ انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے؟ سیکس کی طلب. اب اس کے لیے کیا ہوا؟ عورت کو ایسے لباس پہنائے گئے، ایسا لائف سٹائل دیا گیا کہ جس میں وہ صرف ایک شو پیس بن کے مردوں کے دل لبھا رہی ہے. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت اپنے آپ کو ریویلنگ ڈریس میں باہر کیوں لاتی ہے سڑک پر، جہاں ہر قسم کا مرد ہوتا ہے. وہ کیوں اس کا جسم دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ ان کو کیوں اپنا جسم دکھاتی ہے؟ یا ٹائٹ کپڑے پہن کر بغیر حجاب کے گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے؟ آخر یعنی ایک عورت کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. جب وہ مردوں کے لیے خوبصورت بن کے نکلتی ہے، کہنے کا دھوکہ اپنے آپ کو ہم یہ دیتے ہیں ہم تو اپنے لیے خوبصورت بنتے ہیں. اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہنی. اگر آپ اپنے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسی بہت سی جگہوں پر عورت کا ایک مخصوص ڈریس بنایا جاتا ہے کہ جس کے بغیر اس کو جاب نہیں ملتی. کیونکہ مقصود کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے اپنے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر کے. ریسیپشن پر ہی آخر بہت خوبصورت لڑکی کیوں بٹھائی جاتی؟ ایک بزنس کے ساتھ عورت کی خوبصورتی کا کیا تعلق؟ تو یہ خواہشات ہی ہیں نا. اور دوسری طرف جب دین کا معاملہ آتا ہے تو الٹے پلٹے سوال. ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو چیلنج کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں کہا، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تم ہوتے کون ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو. یہ بات ہی ادب کے خلاف ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ آپ نے یہ کیوں پیدا کیا اور وہ کیوں پیدا کی. ہاں، حکمت جاننے کے لیے انسان کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس الجھن سے نکال. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے آگے آنسریبل نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا جو وہ کر کے آئیں گے نا اللہ کے پاس. سب کا حساب ہوگا، سوال ہوگا. تو اس لیے عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. شریعت کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی حکمت اور فلسفہ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. انسان کو اب بن کے رہنا ہے، بندہ بن کے رہنا ہے، غلام بن کے رہنا ہے، اطاعت کرنی ہے. اگر ہر بات سمجھ میں آتی ہو اور ہر بات کا فائدہ نظر آتا ہو تو پھر تو اطاعت کرنا بڑی آسان چیز ہے. پھر تو انسان ضرور ہر چیز اوبے کرے، پھر تو وہ کسی چیز کو ڈینائی نہ کرے کیونکہ اس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے. کچھ چیزوں کا فائدہ تو ہمیں سمجھا دیا گیا، سمجھ میں آتا ہے ہماری عقل کے. لیکن کچھ چیزوں کی حکمت اور کچھ چیزوں کا فائدہ ہرگز سمجھ نہیں آتا. اور انسان چاہتا ہے کہ سمجھ آئے اور عقل چاہتی ہے کہ سمجھ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ سمجھ آئے. تمہیں تو ماننا ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اطاعت اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے. اپنی عقل، اپنے جذبات، اپنی خواہشات سب کو اللہ کے تابع کرنا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، جو تو چاہے گا میں کروں گا. آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں.
کیونکہ ہمیں اس پر اعتماد ہے کہ یہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اس کا نقصان نہیں کرے گا. اور ہم اس سے، اگر وہ ہم سے کچھ مانگے کہ مجھے یہ چاہیے، تو ہم اس سے پوچھتے تھوڑی ہیں کیوں چاہیے، ہم اس سے نہیں پوچھیں گے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب کتاب نہیں ہوا کرتے، وہاں سوال جواب نہیں ہوا کرتے، وہاں بس سپردگی ہوتی ہے، وہاں صرف اطاعت ہوتی ہے کہ یا رب میں نے تیری بات مان لی. قالوا سمعنا واطعنا. اور یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نہیں ماننا. اور آج کل کئی مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، کرتے اپنی مرضی ہیں، چلتے اپنی خواہش پہ ہیں، یا لوگوں کی پسند پہ چلتے ہیں، اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک امتحانی تو اسی میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سامنے نظر آ جائیں تو کسی کو ماننے سے انکار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیوں غیب کے پردے میں رکھا ہے؟ تاکہ لوگوں کا امتحان ہو کہ بن دیکھے مانتے ہیں یا نہیں. اور یہ جو جنت ہے نا، اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت، اس کی قیمت ہی ایمان بالغیب ہے. اس کی قیمت ہی یہی ہے کہ تم نے میری بات کو مان لیا مجھے دیکھے بغیر. اب تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، تم نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا. تو بات یہ ہے کہ انسانی عقل کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے یا رد کرے. چوائس دی گئی ہے لیکن یہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے کہ اس اللہ کے احکامات کو پورے کے پورے مان لے. ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہے حکم یا نہیں. نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں، تمہیں پڑھنی ہے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے معبود مانتے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے. تم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے پیدا بھی تمہیں کس لیے کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زندگی کے اختتام پر انعام دے، تو پھر زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہوگی، اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا. سمجھے بغیر کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خالی عربی پڑھ لینے سے تو کام نہیں چلے گا، چاہے آپ کو زبانی کیوں نہ یاد ہو، جب تک آپ اس کا معنی نہ جانیں. تو پہلا کام ہے کہ میرا رب چاہتا کیا ہے، یہ جاننا کہ میرے رب کی پسند کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ماننا، اور ماننے کے بعد اس کے مطابق زندگی ڈھالنا، فرما برداری کرنا، عملی طور پر زندگی پر وہ چیزیں نافذ کرنا. تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 390 سے. ٹیکسٹ چونکہ عربک میں ہے تو میں ساتھ ساتھ عربی پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتی جاؤں گی. والمنهج الصحيح في التلقي عن الله هو ألا يواجه العقل مقررات الدين وأحكامه ومقررات له سابقة عليها كونها الإنسان بنفسه من مقولاته وتجاربه. والمنهج الصحيح، اور صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح دستور کیا ہے؟ کس معاملے میں؟ فی التلقی عن اللہ، اللہ سے شریعت کو حاصل کرنے میں، دین کو حاصل کرنے میں. ہوا وہ اللہ یواجہ العقل، کہ نہ سامنا کرے. یواجہ وجہ سے ہوتا ہے نا، یعنی اس کے سامنے نہ آئے،
عقل، مقررات الدین، دین کے ثابت شدہ مسائل، و احکامہ اور اس کے احکام، بمقررات لہ سابقۃ علیہا، ان حقائق کے ساتھ یا ان اصولوں کے ساتھ جو اس سے پہلے موجود تھے، کونہا الانسان بنفسہ، جو انسان نے خود ہی بنا لیے تھے. کہاں سے؟ اپنے اقوال سے یا تجربات سے. خلاصہ یہ اس بات کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو خالی ذہن ہو کر سمجھنے کی کوشش کرے، اور دین کے جو حقائق ہیں اور دین میں جو اہم باتیں ہیں ان کو پری کانسیپٹس جو اس کے ہیں، یعنی جو اس نے پہلے سے ذہن میں کچھ باتیں بٹھا رکھی ہیں، اپنے اقوال، ادھر ادھر کے لوگوں کے اقوال سن کر یا تجربات سے، اس کی روشنی میں نہ دیکھے، بلکہ خالی ذہن کر کے ڈائریکٹ ایک صاف کاغذ پہ جیسے کوئی بات لکھی جاتی ہے، ایسے ہی اپنا دل دماغ بالکل خالی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو لے. اچھا، عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں جو پہلے سے لوگوں کی ڈالی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کنفیوژن ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ابھر کے آ جاتی ہیں. اچھا فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے، تو اب کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ یہ تو کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے، پھر صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ تو کچھ لوگ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم تو کنفیوز ہی ہو گئے ہیں. بھائی کیوں کنفیوز ہو گئے ہو آپ؟ اللہ کی بات ہے، سیدھی سادھی بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو. دین نام ہی تسلیم کرنے کا، مان لینے کا. تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو خالی ذہن ہو کے نہیں سمجھیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے. انسان مین میڈ تھیریز، فلاسفیز، ایکسپیرینسز، ان کی روشنی میں مت دیکھو. فالاسلام دین العقل والفطرت، اسلام عقل اور فطرت کا دین ہے. یخاطب العقل باحکامہ وسننہ واوامرہ، جو عقل کو مخاطب کرتا ہے اپنے احکام، اپنے طریقوں اور اپنے اوامر کے ساتھ، احکامات کے ساتھ. ولا یقہرہ بخارقۃ مادیۃ لا مجال لہ فیہا الا الاذعان، اور وہ مغلوب نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو؟ ولا یقہرہ بخارقۃ مادیۃ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انہونی چیز کو مغلوب نہیں کرتا. بخارقۃ مادیۃ، ایک ایسی چیز کے ساتھ جو خارق، خوارق العقل، یعنی جو عقل کے مخالف ہو، جس میں سوائے لا مجال لہ فیہا الا الاذعان، جس میں سوائے اطاعت کے اور کوئی گنجائش نہ ہو. وَيَدْعُوهُ إِلَى تَدَبُّرِ دَلَائِلِ الْهُدَى وَالْإِيمَانِ فِي الْأَنفُسِ وَالْآفَاقِ، اور اسلام عقل کو دعوت دیتا ہے. يَدْعُوهُ، کون دعوت دیتا ہے؟ اسلام. کس کو؟ وہ عقل کو. کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ الا تدبر، غور و فکر کرنے کی. کس چیز پر غور و فکر کرنے کی؟ ہدایت اور ایمان کے دلائل پر. وہ کون سے دلائل ہیں؟ فی الانفس والآفاق، جو انسان کی اپنی ذات میں اور پوری کائنات میں.
مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کر کے، ایسی چیزیں لا کے ہر وقت، معجزات اپنی جگہ ہیں، وہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ معجزات دکھا کے ہمیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ کیا چاہتا ہے کہ یہ معجزات ہم دیکھیں جو دن رات آسمان پہ ہوتے رہتے ہیں، زمین پہ ہوتے رہتے ہیں، خود ہمارے جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں۔ کوئی آپ سے بتائے گا کہ ہمارے جسم کے اندر کیا کچھ ہر وقت ہوتا رہتا ہے؟ کتنا بلڈ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے؟ جی آپ بتائیں گے پھر، بولیے۔ پرانے سیلز، ملینز آف سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا فنکشن اور ان کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے، اور نئے نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے بلڈ، ہماری پوری باڈی میں ویزلز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جہاں پہ بلڈ کے کلاٹس بنتے رہتے ہیں، اور ان کلاٹس کو توڑنے کے لیے الگ ایک سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، کلاٹس کو توڑنے کے لیے الگ پروسیس ہوتے رہتے ہیں تاکہ کلاٹس بنے نہ اور بلڈ کی سرکولیشن رکے نہیں، اور یہ سب ہوتا رہتا ہے ہماری باڈی میں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہماری باڈی میں جو مرد اور عورت ہے ان کی باڈیز میں، عورتوں کی باڈیز میں مہینہ در مہینہ ایک ریپروڈکٹیو سسٹم، ایک اوویرین سائیکل چلتی رہتی ہے جس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتی رہتی ہے، اور مرد کی باڈی میں سپرمز بنتے رہتے ہیں ان کے گونیڈز میں۔ اور دوسرا، ہماری پوری باڈی میں ہمارا دل بہت بار 72 ٹائمز پر منٹ دھڑکتا ہے، یہ تو 1 منٹ ہے لیکن پورے دن میں بہت بار دھڑکتا ہے، اور باڈی کے ہر ایک حصے تک، ہر ایک سیل تک بلڈ پہنچتا ہے، نیوٹرینٹس پہنچتے ہیں، آکسیجن پہنچتا ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی موومنٹس کرتے رہتے ہیں، ہم اگر بیٹھے بھی ہیں تو ہمارا ہاتھ چل رہا ہے اور ہمارا کچھ نہ کچھ موو کر رہا ہے، تو ہمارے مسلس کام کر رہے ہیں، اور وہ مسلس کی مدد سے ہماری بونس ہمیں سپورٹ دے کر کھڑی ہیں۔ تو یہ سارے پروسیسز ہماری معلومات سے دور ہیں، ہم احساس نہیں کرتے کہ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروسیس ہے، بہت سارا تعداد میں انرجی بن رہی ہے۔ مائٹوکونڈریا ایک ایک سیل میں کام کر رہا ہے، مائٹوکونڈریا ایک سیل کا حصہ ہے جہاں پہ انرجی بنتی ہے اور اس سے سیل کو طاقت ملتی ہے۔ اے ٹی پی بن رہی ہے، ملینز اور ٹریلینز کی تعداد میں ہماری باڈی میں سیلز ہیں جو یہ انرجی بنا رہے ہیں، جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں انرجی مل رہی ہے۔ اگر ہم روزے سے ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے باہر سے، لیکن ہماری باڈی میں ایک اسٹورڈ انرجی ہے جو ٹوٹتی ہے اور ہمیں انرجی دیتی ہے، اور ہم پورا دن روزے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے پروسیسز ہیں جو ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ معجزات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور وہ اندر کام کر رہے ہیں، یہ حق کو پہچاننے کے دلائل ہیں کہ اللہ ہے، اور اسی کے کرنے سے، اسی کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور یہ تو ہمارے ایک انسان کے اندر ہے نا، کائنات کے اندر کیا کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ستارے اور سیارے اور گیلیکسیز اور ان کے رنگ اور ان کے فنکشنز، اور کس طرح ایک پوری پوری گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور ان ستاروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم غور کریں، اگر ایک پتے پہ بھی آپ غور کریں نا، مجھے تو پتے بھی اتنے فیسینیٹ کرتے ہیں کہ جب میں کبھی قریب سے کسی پتے کو دیکھتی ہوں اور اس کے اندر جو وینز ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو ان کو خوراک ملتی ہے، اور نیچے جڑ سے لے کے وہاں تک، تو انسان کانپ جاتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک دن وہ پتا گر جاتا ہے، خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا ہے، وہی درخت ہے، وہی پانی ہے، وہی مٹی، وہی سب کچھ، بس اللہ نے ایک وقت رکھا نا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی عقل کو مغلوب نہیں کیا انہونی چیزوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہے کہ یعنی سوائے اطاعت کے جہاں کوئی اور گنجائش نہ ہو، اور اسلام جو ہے وہ عقل کو دعوت دیتا ہے اور ہدایت اور ایمان کے دلائل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو نفسوں میں اور آفاق میں پائے جاتے ہیں۔
لیرفع عن الفطرۃ رکام الالف والعادۃ والبلادۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ فطرت سے مانوسیت، عادت اور حماقت کے ڈھیر کو ختم کر دے، وغبار الشہوات والشبہات المضلۃ للعقل والفطرۃ، اور ان شہوات اور شبہات کے غبار کو دور کر دے جو عقل اور فطرت کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو عقل اور فطرت کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ وَيَكِلُ إِلَيْهِ مَدْلُولَاتِ النُّصُوصِ الَّتِي تَحْتَمِلُ أَحْكَامَهُ لِعِبَادِهِ، اور عقل کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ کیا کرے، فہم، سمجھے، مدلولات، مانے، النصوص، نصوص کے، نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، یعنی قرآن و سنت کی جو ٹیکسٹ ہے، التی تحتمل احکامہ لعبادہ، جن کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے احکام پائے جاتے ہیں، ولا یفرض علیہ ان یؤمن بما لا یفہم مدلولہ، اور اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا، فرض نہیں کیا کہ اس کو ضرور مانے، جس کو، یعنی اس چیز کو ضرور مانے جس کا معنی بھی اس کو سمجھ نہ آئے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا حکم ہے۔ اب جو حکم ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے ہم پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ فَإِذَا أَدْرَكَ وَفَهِمَ الْمُرَادَ، پھر جب انسان بات سمجھ جاتا ہے، وَفَهِمَ الْمُرَادَ مِنَ النُّصُوص، اور نصوص یعنی ٹیکسٹ کے مراد کو سمجھ جاتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس کو سمجھ جاتا ہے، لم يُعِدَّ أَمَامَهُ إِلَّا التَّسْلِيمَ بِهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ اس کے سامنے تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہ کرے تو وہ مومن ہے، او عدم التسلیم بها فهو کافر، یا پھر وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ حَكَمًا فِي صِحَّتِهَا أَوْ بُطْلَانِهَا، وَلَيْسَ هُوَ مَأْذُونًا فِي قُبُولِهَا أَوْ رَدِّهَا، اور عقل نصوص کو صحیح یا باطل قرار دینے میں فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ حکم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو، عقل حکم نہیں بن سکتی، کہاں؟ کہ کسی نص کو، ٹیکسٹ کو صحیح کرے یا باطل کہے، صحیح کہے یا باطل۔ مثلا وہ کہے نماز قائم کرو تو ٹھیک ہے لیکن زکوٰۃ دو یہ نہیں ٹھیک، ایسے نہیں کر سکتی عقل۔ عقل کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلے کر لے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے عقل کو کیا نہیں، آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے۔ اما من جعل العقل الہا یقبل ما یرید ویرفض ما یرفض، لیکن جو شخص اپنی عقل کو ہی معبود بنا لے کہ جو عقل چاہے وہ قبول کرے اور جس کو وہ رد کرے اسے یہ بھی رد کر دے، وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے اختیار کرے، وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ، اور جس کو وہ چاہے چھوڑ دے، فَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الَّذِي يَنَالُ صَاحِبُهُ بِسَبَبِهِ، تو یہی وہ کفر ہے جس کو کرنے والا انسان اس کی وجہ سے اشد العذاب، سخت ترین عذاب، شدید ترین عذاب کو پالے گا۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ایسا ایسا کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ میں نے پوچھنا کوئی نہیں آپ سے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے ایسے شخص کا تم میں سے،
الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، مگر یہ کہ ایسے لوگ قیامت کے دن دنیا کی زندگی میں رسوائی کا شکار ہوں گے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، کون تلاوت کرے گا آیت کی؟ مائک دیجیے ان کو، تلاوت کریں، اندر سے کر دے اگر نہیں تو. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله بغافل آخری حصہ دوبارہ پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جزاک اللہ. یہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ عقل کو، کچھ لوگوں نے عقل کو اپنا معبود بنا لیا. وہ کیسے؟ کہ جو عقل کہتی ہے وہ کرتے ہیں اور جس سے عقل روکتی ہے رک جاتے ہیں. ہر چیز عقل کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہر چیز عقل کے تحت کرتے ہیں تو کچھ چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، پھر وہ جو چیزیں عقل کے خلاف ان کو لگتی ہیں قرآن میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. تو یہاں یہ آیت لائے ہیں سورۃ البقرہ کی 85 نمبر کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی، کیا سزا ہوگی جو یہ کام کرتے ہیں. کون سا؟ کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے پھر کہ پوری کتاب پر ایمان رکھنا ہے، پوری کتاب کے احکامات کو لینا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، بے عزتی ہو، بدنامی ہو. ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور ایسے لوگ قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. کیوں؟ ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ان کا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر قرآن کے احکامات کو لیا، اس بنیاد پر نہیں کہ بس اللہ کا جو بھی حکم ہے ماننے ہی کے لائق ہے. واللہ سبحانہ خالق کل شیء، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا خالق ہے. خلق ھذا الکون، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا. وامر باتباع الشرع، اور اس نے شریعت کی پیروی کا حکم دیا. فاذا قرر اللہ سبحانہ حقیقتا فی امر الکون، پس جب اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو ثابت کر دیتا ہے کائنات کے معاملے میں، او امر الانسانی، یا انسان کے معاملے میں، او امر الخلائق الاخرى، یا دوسری مخلوقات کے معاملے میں، او اذا قرر امرا فی فرائض الدین او فی النواہی، یا دین کے فرائض اور منہیات میں اس کو لازم کر دیتا ہے. دین کے فرائض یا منہیات میں اس کو لازم کر دیتا ہے.
فَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الرَّبُّ وَأَمَرَ بِهِ واجب القبول والطاعتی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو رب نے فیصلہ کن حیثیت دے دی ہے اور اس کا حکم دے دیا ہے. وَأَمَرَ بِهِ واجب القبول والطاعتی ممن يبلغ الیہ. یا تو جس کو وہ حکم پہنچے اس کے لیے اس کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. متى ادرک المدلول منہ، جب اس کے وہ معنی کو پا لے. وفہم المراد منہ، اور اس کی مراد کو سمجھ لے. فاذا قال اللہ سبحانہ، پس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے. تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے. آپ کو اگر نہیں مل رہا تو پیج 390 کے اینڈ میں ہے یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی. الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. کیا مطلب ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات، کہ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ 7 آسمان. ومن الارض مثلہن، اور اتنی زمینیں بھی. زمینیں کتنی ہیں؟ 7. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اس کا حکم اترتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری زمین ہے ایسی اور بھی ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم اترتا ہے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا پتہ چلنا چاہیے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یقیناً گھیرا کر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. اللہ کو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات بھی پتہ ہے، تمہاری عقل کی کنفیوژن بھی پتہ ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کر دے، لیکن پھر امتحان کس چیز کا؟ تو امتحان ہی نہیں رہے گا. یہاں سے کون سی انٹرسٹنگ بات پتہ چلی آج آپ کو؟ ہاں، انہوں نے ہمیشہ پڑھا تھا کہ زمین ایک ہی ہے. وہ تو آسمان کو بھی ایک ہی مانتے ہیں کیونکہ ایک ہی نظر آتا ہے نا، اس سے آگے نظر نہیں آتا. تو جو چیز نظر نہ آئے اس کو مانتے نہیں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کو مانا ہی نہ جائے؟ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو سنا کے مانتے ہیں، اور یہ خبریں تو پیغمبر دیتے ہیں جو سب سے سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نئی بات یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ زمین ایک نہیں ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کی مانند زمینیں بھی یعنی 7 ہیں. او قال سبحانہ، نیکسٹ پیج 391. او قال سبحانہ، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا،
کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ پڑھیے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا. اور سائنس نے اب آ کے اس بات کو ڈسکور کیا ہے کہ پانی، لائف جو ہے وہ پانی سے ہے. او قال سبحانہ، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پہ چلتا ہے جیسے سانپ. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کوئی اپنے 2 پاؤں پہ چلتا ہے جیسے انسان اور پینگوئن. ومنہم من یمشی علی 4، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو 4 پاؤں پہ چلتا ہے جسے 4 پائے، چوپائے جن کو کہتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ. ان یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. او قال سبحانہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ بنایا. آسمانوں پر بھی اسی نے بنایا اور زمین پر بھی اسی نے بنایا. جی. خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال السقف. دوبارہ سے پڑھیں، آواز نہیں آ رہی. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اسی طرح اور چیزیں بھی. مما قالہ اللہ سبحانہ عن الکون والکائنات، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے. والاشیاء والاحیاء، اور دیگر زندہ اور مردہ چیزوں کے بارے میں، دیگر چیزوں اور زندہ چیزوں کے بارے میں. فالحق هو ما قال، حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا. ولیس للعقل ان یقول، عقل کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے. فکل ما یبلغه العقل فی ھذا معرض للصواب والخطأ، بس اس کے بارے میں ہر وہ چیز جس تک عقل پہنچے وہ صحیح یا غلط ہو سکتی ہے. للصواب والخطأ. وما قررہ اللہ سبحانہ لا يحمل الا الحق والصواب، اور یہ کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے عقل کے لیے جائز نہیں کہ وہ کچھ کہے. بس اس بارے میں ہر وہ چیز جس تک عقل پہنچے وہ صحیح ہو سکتی ہے مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر دیا. یا تو اس میں صرف ایک ہی امکان ہے اور وہ ہے حق اور درست. ٹھیک ہے. یعنی عقل کو اپنی لمٹس میں ہی رہنا چاہیے. جو چیز اس سے کنسرن نہیں اس سے باہر نکل کے اور چیزوں کو پلوٹ نہ کرے.
اور وہ کیا ہے جس میں اسے جا کے مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن و سنت. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. او قال سبحانہ، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے جو بھی تمہارا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی ربا وصول نہ کرو، سود مت لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے، اگر تم مومن ہو. ان آیتوں کو پڑھ لیں. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اب اگر کوئی کہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ربا سے، لیکن اس میں فائدہ تو بہت ہے، پروفٹ ملتا ہے، ہر مہینے ملتا ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا نقصان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اسی لیے اس نے روکا. اور اگر نہیں بھی تو بھی اس نے روک دیا. تو اس لیے مومن اگر تم ہو مومن تو پھر تو رکنا ہی پڑے گا. ہاں اگر اتنا ایمان بیچ دیا تو پھر اور بات ہے. او قال سبحانہ، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ فسق ہے، نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے دوستوں کی طرف شکوک و شبہات الہام کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری آیت سے جی سمجھ نہیں آئی. جی ہاں ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اتنی واضح آیات ہیں کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. او قال سبحانہ، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. او قال سبحانہ، آگے بھی ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ تم ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. ان ذالک عند اللہ عظیما، کیونکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
الشيطان ليوحون إلى ان الشیاطین وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم وإنكم لمشركون وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ آپ کی کتابوں میں آیت کٹی ہوئی ہے، اگلے صفحے پہ دیکھیں. نہیں آگے ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما. وَنَحْنُ ذَلِكَ مِمَّا قَالَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اسی طرح کے وہ اقوال جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے دستور کے بارے میں فرمائے. فی شأن منہج الحیات البشریت، انسانی زندگی کے منہج کے مطابق. فالحق ما قالہ سبحانہ، حق تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ولیس للعقل ان یقول، اور عقل کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کیا ولیکنی ارا لمصلحۃ فی کذا و کذا، لیکن میری رائے میں تو مصلحت فلان فلان چیز میں ہے. مما یخالف امر اللہ، جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو. او فیما لم یأذن بہ اللہ، یا جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو. وَلَمْ يَشْرَعْهُ لِلنَّاسِ، اور اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے بھی مشروع نہ قرار دیا ہو. مطلب اس کا کیا ہے؟ حق کیا ہے جو کس نے فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اور عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انسان کی عام طور پر اس کے دل میں کیا خیالات آتے رہتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اس کو، یا اپنے ذہن میں کچھ اور باتوں کی مزید سوچتے ہیں، کچھ فیصلے کرتے ہیں. کسی نے آپ کو فون کر کے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ بھجوا دو. اب آپ عقل سے کچھ سوچیں گے یا ایسے سوچیں گے؟ بھیجوں، کتنی بھیجوں، کب بھیجوں، کس کے ہاتھ بھیجوں، یہ ساری چیز سامنے آئے گی نا. تو بات یہی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ ہر چیز کے اندر فائدہ نقصان دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن انسان کو کیا دیکھنا چاہیے کہ چاہے نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائدہ بھی ہے تو فائدہ ہی ہوگا، تو اس کو لے لے. اور اس کو نہ لے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. فما یراہ العقل مصلحۃ، اور جس چیز میں عقل مصلحت سمجھتی ہے، یحتمل الخطا والصواب، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے درست بھی ہو سکتا ہے. وتدفع الیہ الشہوات والنزوات، اور عقل کو اس کی طرف خواہشات اور جذبات لے جا سکتے ہیں. وَإِقْهَامٌ لِلْعَقْلِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ، اور یہ تو عقل کو ایسی چیز میں گھسانا ہے جو عقل کا کام ہی نہیں. یعنی وحی الہی کے معاملے میں عقل کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے جج بنا کے تم فیصلہ کرو. وَمَا يُقَرِّرُهُ اللَّهُ وَيَحْكُمُ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الصِّحَّةَ وَالصَّوَابَ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دے اور اس کا فیصلہ کر دے تو اس میں کسی
طرح کا امکان نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح ہے اور درست ہے. یعنی اب دو چیزیں ہو گئی نا. ایک یہ کہ جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے، مثلا یہ اوپر حجاب کا حکم آیا تو آپ حجاب کر لیں. کیوں؟ اللہ کا حکم. اور اگر آپ یہ فیصلہ عقل کے حوالے کریں گے کہ اے عقل تم فیصلہ کرو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ عقل کہے گی نا نا نا. کیوں کہے گی نا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا رشتہ ہی نہیں آئے گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. 100 باتیں عقل سجھاتی ہیں. اب دو طرح کے لوگ ہیں معاشرے میں. ایک وہ ہیں جو اللہ کا حکم سن کے اس کو مان لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو عقل کو کہتے ہیں تم فیصلہ کرو. پھر اگر عقل ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی تو وہ کر لیتے ہیں، اور اگر عقل کہتی ہے نہیں کرو تو وہ نہیں کرتے. اب اگر عقل کہتی ہے کرو اور انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرا تو کیا ان کو پھر ثواب ہوگا؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کیا، انہوں نے عقل کے مطابق کیا ہے، جو عقل نے کہا وہ کیا ہے. وما يقرره الله ويحكم به لا يحتمل الا الصحة والصواب. اور جس چیز کو اللہ مقرر کر دے اور اس کا فیصلہ کر دے تو اس میں کسی طرح کا امکان نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح ہے اور درست ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے. آیت پڑھیے. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جزاک اللہ. مطلب اس کا کیا ہے؟ ایک تھا جاہلیت کا دور، وہ کون سا تھا؟ اسلام سے، اور ایک اسلام کا دور. تو اس دور کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ تم جاہلیت کا طریقہ چھوڑ کے کیا کرو؟ اسلام کا طریقہ اختیار کرو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کیا جو اسلام سے پہلے کا تھا، کیونکہ وہ ان کی خواہشات پر مبنی تھا، وہ ان کی روایات پر مبنی تھا، ان کی ٹریڈیشنز پر مبنی تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج میں ایک حدیث کی تخریج پڑھ رہی تھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اس میں یہ تھا کہ اگر تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں، اس میں مفہوم یہ تھا کہ لوگ اگر اپنی خواہشات یا اپنی عقل کے مطابق دور جاہلیت کی کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرو، سختی سے پیش آؤ. اب دیکھیں ذات پات کا جو قانون ہم نے بنا رکھا ہے یہ کہاں کا ہے؟ دور جاہلیت کا. اسی طرح ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلامی نہیں ہیں، پری اسلامک ہے یا پوسٹ اسلامک ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں جو لوگوں نے خود سے فلسفے گھڑ لیے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ کیا خلاصہ نکلا؟ کوئی آپ نے سے بتایا کہ ساری بات پڑھ کے کیا خلاصہ نکلا؟ جی ٹھیک ہے جی، سمینا و اطاعنا کرنا چاہیے. اور ہاں جی، عقل ہر چیز صحیح نہیں بتاتی. عقل کی اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. شکوک و شبہات دل میں نہیں لانے چاہیے. جو حکم ملا ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا چاہیے. جی ہاں،
عقل کو قرآن و سنت کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن و سنت کو عقل کے تابع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ جی ہاں، یقین سے یہ بات ماننی چاہیے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے، چاہے ہمیں نقصان دہ لگے. کیا کڑوی دوائی ہمیں اچھی لگتی ہے؟ کیا وہ فائدے کی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. یعنی کئی ایک مثالیں ہیں نا ایسی جس میں ہم اپنی خواہشات یا عقل کے خلاف جا کے کام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اسکیڈول بنائیں گے اور شروع سے فکر القلوب ہفتے میں بس ایک دن ایک لیسن پڑھ لیا کریں. آپ کی عربی بھی امپروو ہوگی اور آپ کو یہ باتیں عام طور پہ کوئی بتاتا جو آج آپ کو پتہ چلی. کیا یہ پہلی بار نہیں پتہ چلی؟ تو آپ نے اب اس کو چھوڑنا نہیں. یہ جو خالی صفحے پڑھے نا، اگلے ہفتے میں کراچی میں پڑھاؤں گی تو آپ آن لائن سن لیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن کیسے سنتے ہیں؟ آپ کے گروپ میں تو انڈیکیشن نہیں آتی ہوگی، جو واٹس ایپ گروپ ہے، جو لوگ حکمت کی بات میں ہیں یا وہ جو ریجن کے گروپ میں ہیں ان کو وہاں پر پوسٹ مل جاتی ہے جب لیکچر شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ لنک کو کلک کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آن لائن سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.